دوستو یہ بات ہے سن 1971 کی کہ جب ہماری دنیا کے سب سے مشہور مسلم دیشوں میں سے ایک دیش مطلب کہ ایران کی حکومت کی طرف سے ایک پارٹی کروائی گئی۔ یہ پارٹی اتنی زیادہ مہنگی تھی، مطلب اس پارٹی پر حکومت کی طرف سے اتنا زیادہ خرچہ کروایا گیا تھا کہ اس پارٹی کو ہماری پوری ہی دنیا کے اتہاس کی ابھی تک کی سب سے مہنگی پارٹی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 8 ٹن کے قریب راشن، 2700 کلو کے قریب گوشت، جبکہ 2500 بوتل شیمپین کی، اس کے علاوہ 1000 بوتل برگنڈی کی، پیرس کے سب سے مہنگے ہوٹل کے سب سے بہترین خانسامہ، سوئٹزرلینڈ کے ویٹر، جبکہ لندن سے اسپیشلی منگائی گئی 10,000 کے قریب ایسی پلیٹس کہ جن پر سونے کے پانی سے نقاشی کی گئی تھی۔ یہ تو دراصل صرف بیانہ تھا اس پارٹی کا کہ جو 1971 میں ایران کے اندر دی گئی تھی۔ یہ پارٹی لگاتار 3 دن تک چلی تھی اور اسی پارٹی کے بارے میں پھر لائف میگزین نے لکھا تھا کہ اس صدی کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی پارٹی۔ اس پارٹی کے اندر لگ بھگ ہماری دنیا کے 65 دیشوں کے راشٹریہ ادھیکش اور ان کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ 3 دن تک لگاتار چلنے والے اس پارٹی میں 600 کے قریب لوگ شامل ہوئے تھے، جبکہ خرچہ آیا تھا $100 ملین کے قریب، جو آج کے دور میں قیمت بنتی ہے 5000 کروڑ روپے کے قریب۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ صرف خرچہ ہی زیادہ آیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، بلکہ یہ پارٹی ایرانی حکومت کے لیے دوسری طرح سے بھی بہت زیادہ مہنگی ثابت ہوئی۔ یہ پارٹی تو اتنی زیادہ مہنگی ثابت ہوئی کہ اسی پارٹی کی وجہ سے بعد میں نہ صرف یہ حکومت ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، بلکہ ایران نام کے اس دیش کا اتہاس اور اس دیش کی قسمت بھی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پارٹی ہوئی کیوں تھی، یہ پارٹی کس نے دی تھی اور کس طرح سے اس پارٹی نے ایران کی قسمت کو بدل ڈالا تھا۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات جانتے چلیے کہ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب نہ تو ایران کا سسٹم آج کے دور کے ایران کی طرح ہوا کرتا تھا اور نہ ہی ایران پر اس حکومت کا راج تھا کہ جس حکومت کا آج کے دور کے ایران پر راج ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف آج کے دور میں نہ صرف ایران کی آبادی ہی مسلمان ہے، بلکہ ایران کے جو قاعدے قانون ہیں، یعنی کہ جو ان کا سسٹم ہے وہ بھی اسلامک ہے اور شیعہ اسلام کے حساب سے ہی چلایا جاتا ہے۔ مگر اس دور میں آج ہی کی طرح ایران کی آبادی تو مسلمان تھی، مگر وہاں کے جو قاعدے قانون تھے، یعنی جو وہاں کا سسٹم تھا، وہ پوری طریقے سے سیکولر تھا۔ وہاں پر جس حکومت کا راج تھا وہ بھی اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت کے طور پر ہی پیش کیا کرتی تھی۔ گدی پر بیٹھنے والے انسان کا نام تھا محمد رضا پہلوی۔ اپنی شان و شوکت کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ اپنے آپ کو شاہوں کا شاہ کہلوایا کرتے تھے۔ امریکہ کے بہت پکے دوست تھے، اسی لیے ہمیشہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رہتا تھا۔ سیکولر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لبرل انسان کے طور پر بھی جانے جاتے تھے، اتنے زیادہ لبرل کہ ایران جیسے دیش میں بھی حجاب کے کھلے ورودی تھے۔ دوستو، اس دور کا ایران بھی بہت ساری بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ایک طرف تو ایران کے اندر تیل کے بڑے بڑے بھنڈار موجود تھے، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر جو عام پبلک تھی وہ غریبی سے جوجھ رہی تھی۔ ہاسپٹلز اور اسکولز جیسی جگہوں پر بیسک فیسلٹیز کی بھی کافی کمی تھی، لوگ کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ مگر ایسے ماحول میں بھی اچانک سے 1970 میں شاہوں کے شاہ یعنی کہ محمد رضا پہلوی کو اپنے دیش میں ایک بڑا جلسہ کرانے کی سوجی۔ جلسہ تو ویسے 1971 میں ہی ہونا تھا، مگر جس لیول کا جلسہ شاہوں کے شاہ کروانا چاہتے تھے، مطلب جتنا بڑا جلسہ کروانا چاہتے تھے، اس کی تیاری میں کم سے کم 1 سال کا وقت تو ضرور لگنا تھا۔ یہ جلسہ اس لیے کروایا جا رہا تھا کیونکہ 1971 میں پرشین امپائر کے 2500 سال کمپلیٹ ہو رہے تھے، مطلب یہ پرشین امپائر کی 2500ویں سالگرہ تھی۔ اسی لیے شاہ پہلوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنا بڑا جلسہ کریں گے، مطلب اتنی بڑی پارٹی کریں گے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ شروع میں تو ان کے منتریوں کی طرف سے ان کو یہ ایڈوائز دی گئی کہ یہ بڑا اور بھاری جلسہ ہم کو تہران سٹی میں ہی کروانا چاہیے، مگر بعد میں شاہ پہلوی نے اس ایڈوائز کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسہ تو ریگستان میں خاص اسی جگہ پر ہی ہوگا کہ جہاں پر پرشین امپائر کے پہلے اور سب سے مشہور بادشاہ یعنی کہ سائرس دی گریٹ کا مقبرہ موجود ہے۔ فی الحال بادشاہ سلامت کا حکم تھا تو تعمیل تو ہونا ہی تھی، اسی لیے اس ریگستانی علاقے میں اس بڑے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ آبادی سے کافی دور موجود اس ریگستانی علاقے میں سب سے پہلے تو صفائی شروع کی گئی اور لگ بھگ 30 کلومیٹر کے ایک بڑے علاقے کو سانپ، بچھوؤں اور اس طرح کے دوسرے کیڑے مکوڑوں سے خالی کرایا گیا۔ وہاں کا ماحول اچھا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک رن وے بھی بنایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ 600 کلومیٹر لمبا ایک ایسا روڈ بھی بنایا گیا کہ جو اس علاقے کو سیدھا ایران کی راجدھانی سے کنیکٹ کرتا تھا۔
اس کے بعد وہاں پر شامیانے لگائے گئے، مگر یاد رہے کہ یہ شامیانے کوئی عام ٹینٹ وغیرہ کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کو تو صرف سجانے میں ہی اتنا زیادہ ریشم لگایا گیا تھا کہ اگر اس سارے ریشم کو زمین پر بچھا دیا جائے تو وہ لگ بھگ 37 کلومیٹر کے علاقے پر پھیل جائے گا۔ ہر شامیانے کے اندر نہ صرف 2 بیڈ روم تھے بلکہ 2 باتھ روم بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلون بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ سارے شامیانوں کے بیچ میں ایک بڑا سا فوارہ موجود تھا، اور سیکیورٹی کا سسٹم تو کافی ٹائٹ کر ہی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آس پاس میں 10,000 کے قریب پیڑ موجود تھے، اور ان پر چہچہانے کے لیے لگ بھگ 50,000 کے قریب گورئیوں کو اسپیشلی یورپ سے منگوایا گیا تھا۔ اب اگر بات کر لیں کچن کے اندر کی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کھانا بنانے کے لیے تو محمد رضا پہلوی نے پیرس کے سب سے مہنگے ہوٹل کے سب سے بہترین شیف منگائے تھے۔ اس کے علاوہ 200 کے قریب سوئٹزرلینڈ سے ویٹرز منگائے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران آرمی کی مدد لیتے ہوئے ایئر لفٹ کر کے پیرس سے کچھ ایسے اسپیشل برتن منگوائے گئے تھے کہ جن کا خود کا وزن 150 ٹن کے قریب بتایا گیا تھا۔ اس دور میں سارے ہی دیشوں کے راشٹریہ ادھیکشوں کو اس پارٹی کا نیوتا دیا گیا تھا۔ برٹین کی طرف سے کوئین ایلزابیتھ کی جگہ پرنس فلپ اس پارٹی میں پدھارے تھے، تو وہیں امریکہ کی طرف سے اپ راشٹرپتی نے اس پارٹی میں شرکت کی تھی۔ انڈیا کے پورو راشٹرپتی وی وی گری بھی اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ جبکہ بات کر لیں مکھ اتیتھی یعنی کہ مین گیسٹ کے طور پر اس پارٹی میں ایتھیوپیا کے اس دور کے راجہ ہیلی سیلاسی کو بلایا گیا تھا۔ ایتھیوپیا کے راجہ جب ایران کی اس پارٹی میں پہنچے تھے تو ویسے تو ان کے ساتھ 6 اور بھی لوگ موجود تھے، مگر پھر بھی سارے ہی لوگوں کی نظر ان سبھی کو چھوڑ کر ان کے اس کتے پر ٹک رہی تھی کہ جس نے ایک پٹا پہنا ہوا تھا۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ اس کتے کا جو پٹا تھا وہ دراصل ہیرو سے جڑا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس پارٹی سے ریلیٹڈ بعد میں ایک عجیب و غریب اور حیران کر دینے والا خلاصہ بھی ہوا تھا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت فرانس کے راشٹرپتی نے اچانک سے بالکل آخری وقت میں اس پارٹی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ تو بعد میں کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فرانس کے راشٹرپتی نے اس پارٹی میں آنے سے آخری وقت میں اس لیے منع کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے وہ سیٹ دی جائے کہ جو محمد رضا پہلوی کی بیگم کے بالکل برابر میں موجود ہے، مگر مینجمنٹ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سیٹ آلریڈی جو اس پارٹی کے مکھ اتیتھی تھے، مطلب کہ ایتھیوپیا کے بادشاہ، ان کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی، اور اسی لیے شاید غصے میں فرانس کے راشٹرپتی نے آخری وقت میں اس پارٹی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ دوستو، اس پارٹی کی جو آرگنائزر تھیں انہوں نے بعد میں اپنے ایک آرٹیکل میں بتایا تھا کہ اس پارٹی کے جو مکھ اتیتھی تھے ان کے سامنے جو ٹیبل رکھا گیا تھا اس پر ایک میز پوش بچھایا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک ایسا میز پوش تھا کہ جس کی کڑائی میں 25 کے قریب عورتوں نے کام کیا تھا، اور ان کو یہ کام کمپلیٹ کرنے میں لگ بھگ 6 مہینے کا وقت لگا تھا۔ فی الحال اب اگر بات کریں پارٹی کی کہ بھائی پارٹی کیسی رہی تھی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا چھوٹا اور بڑا اخبار بچا ہوگا کہ جس میں اس پارٹی کی خوب چرچائیں نہیں ہو رہی تھیں۔ پوری دنیا میں اس کو سب سے مہنگی پارٹی کا نام دیا گیا۔ ٹائم میگزین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ پورے دنیا کے اتہاس کی ابھی تک کی سب سے عالی شان پارٹی ہے۔ ایون گنیز بک میں بھی اس پارٹی کو جگہ دی گئی۔ یہ پارٹی لگاتار 3 دن تک چلی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ثابت ہوئی تھی، مگر وہ ایک چیز کہ جس نے اس پارٹی میں بڑی مصیبت پیدا کی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس علاقے کا یعنی کہ ریگستان کا موسم تھا، کیونکہ دن میں یہاں کا ٹیمپریچر جہاں ایک طرف 40 سے بھی اوپر چلا جاتا تھا تو وہی ٹیمپریچر رات کے اندھیرے میں 0 سے بھی نیچے آ جاتا تھا۔ ویسے تو شاہ کے جو اسپیشل مہمان تھے ان کے اوپر اس ٹیمپریچر کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ دن میں تو سب ایئر کنڈیشنر تھا، جبکہ رات ہوتے ہی ان کو موٹے موٹے مخملی کمبل دے دیے جاتے تھے۔ مگر یہ جو موسم تھا یہ خلناک اور خطرناک ثابت ہوا ان ہزاروں گوریا کے لیے، مطلب ان ہزاروں چڑیوں کے لیے کہ جن کو اسپیشلی چہچہانے کے لیے یوروپ سے اس علاقے میں لا کر بسایا گیا تھا، کیونکہ جب یہ 3 دن کی پارٹی ختم ہوئی تو ان ہزاروں گوریوں میں سے ایک بھی گوریا زندہ نہ بچ سکی تھی۔ پارٹی کے آخری لمحے میں کافی آتش بازی کی گئی اور اس کے بعد سارے مہمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، ایک تصویر لی گئی اور اس کے بعد سارے ہی مہمان اپنے اپنے دیشوں کی طرف رخصت ہو گئے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد محمد رضا پہلوی بھی کافی خوش تھے، خوش ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کی پارٹی کامیاب ہو چکی تھی اور وہ رتبہ اور شان و شوکت کے جس کو وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اس پارٹی کی مدد سے وہ شان و شوکت پوری دنیا دیکھ بھی چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ محمد رضا پہلوی کے لیے ایک خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ ان کو اپنی اس پارٹی کی مدد سے اپنے تیل کے کچھ اور نئے خریدار مل چکے تھے۔ مگر دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور شاہ پہلوی کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے یہ جو پارٹی کی ہے یہ ان کو $100 ملین سے بھی
کہیں زیادہ مہنگی پڑ گئی ہے، کیونکہ اس پارٹی کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے ان کے خلاف پورے ہی دیش میں ماحول بننے لگا تھا۔ ایون ان کی خود کی بیوی نے بھی بعد میں یہ قبول کیا تھا کہ اس پارٹی کی تیاریوں کے دوران ان کو جو سب سے مشکل چیز لگی تھی وہ دراصل پریس سے ہی نپٹنا تھا، کیونکہ آئے دن میڈیا میں اس طرح کی چیزیں چھپتی رہتی تھیں کہ پورا دیش بھوک سے اور غریبی سے مر رہا ہے، مگر شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا رہے ہیں۔ روح اللہ خمینی کے جو اس دور میں رضا پہلوی کے سب سے بڑے آلوچک ہوا کرتے تھے اور آلوچک ہونے کی وجہ سے ہی ان کو ایران سے باہر رہنا پڑ رہا تھا، انہوں نے بھی اس پارٹی کو لے کر وقت کے ساتھ ساتھ رضا پہلوی پر جم کر حملہ بولا۔ دھیرے دھیرے اس پارٹی کے خرچے اور اس پارٹی میں ہونے والے سبھی کارناموں کی خبر اب ایران کے ہر عام اور خاص انسان تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اب شاہ پہلوی کے خلاف ماحول اور بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ایران کی عام پبلک جو پہلے ہی شاہ سے ناراض رہا کرتی تھی وہ اب اور بھی زیادہ غصے سے لال ہو چکی تھی۔ پردرشن شروع ہو چکے تھے، لوگوں نے جگہ جگہ پر چکا جام کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ شاہ کی پولیس نے لوگوں کو جیل میں ڈالنا تو شروع کیا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب یہ کوئی عام پردرشن یعنی کہ پروٹیسٹ نہیں رہ گئے تھے، بلکہ یہ تو ایک کرانتی بن چکی تھی۔ ایران کے لگ بھگ ہر علاقے سے بھاری سنکھیا میں اب عورتیں کالے برقعے پہن کر سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکی تھیں۔ دراصل اس دور میں ایران کے اندر یہ کالا برقع شاہ پہلوی کے خلاف آندولن کی پہچان بن گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ویسے تو شاہ پہلوی نے اپنے دور میں کبھی بھی اس کو آفیشیلی بین نہیں کیا تھا، مگر ہاں پھر بھی عورتیں اس کو کبھی پہن نہیں پاتی تھیں۔ کوئی اگر پہنتی بھی تھی تو اس کو سڑکوں پر یا پھر دوسری آفیشیل جگہ پر بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اسی لیے اب وہاں کی عورتوں نے اس کالے پردے کو ہی شاہ پہلوی کے خلاف آندولن کا سمبل بنا دیا تھا۔ 1979 آتے آتے ایران کے حالات اتنے زیادہ بے قابو ہو چکے تھے کہ اب شاہ پہلوی کو مجبوری میں ایران چھوڑ کر اپنے دیش سے باہر بھاگنا پڑا، اور اس طرح سے اس وقت نہ صرف شاہ پہلوی کی ہی گدی چلی گئی بلکہ ان کی حکومت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایران میں واپسی ہوئی روح اللہ خمینی کی، ایران میں ایک نئی حکومت اور ایک نیا سسٹم اسٹیبلش ہوا، اور پھر وجود میں آیا وہ ایران دیش کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، ایران میں ہونے والی کرانتی کے پیچھے ویسے تو اتہاسکار بہت ساری وجہ بتاتے ہیں، مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ 1971 میں ہونے والی یہ پارٹی بھی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔